أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا ہے. فَلَمْ يَزِدْ نہیں زیادہ ہوا ان کا دعائی میری دعوت سے الا فرار مگر فرار اور نفرت. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا. آپ نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا. قوم نے جو رد عمل دکھایا اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی داستان غم سنا رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں. مولا کریم، میں نے دن رات ایک کر دیا. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے رات کو بھی سمجھایا ہے، دن کو بھی سمجھایا ہے، لیکن میرا سمجھانا ان کے بھلے کے لیے، ان سے محبت کے لیے اور ان پر شفقت کے لیے تھا. اس کے باوجود ان کے دلوں میں نفرت میں اضافہ ہوتا رہا. یہ قوم کی بدبختی ہوتی ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. انبیاء علیہ السلام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی نرم بنایا ہے. ان دلوں میں قوم کے لیے شفقت اور مہربانیوں کے سمندر ہوتے ہیں اور بڑی زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے. اور جن کو پھر انبیاء کی نیابت عطا کی جاتی ہے، انبیاء والا علم جن کو عطا کیا جاتا ہے، انبیاء والی وہ ان کے نائب بنایا جاتا ہے، اور قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی تعلیم اور تعلم کے لیے ان میں بھی بڑا ظرف رکھا جاتا ہے. لیکن قوم کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ ان کی بات کو نہ سمجھے، الٹا ان کو تکلیف دے. تو ان لوگوں نے جو کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کا ذکر وہ فرما رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، ان کو بلایا، تیری طرف بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے. سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اس میں بھی وہ مبتلا تھے. بہت زیادہ مشرکین کی تعداد تھی اس وقت. تو کفر اور شرک یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس قوم میں یہ پائے جاتے ہوں، دوسری برائیاں تو
ان کے مزاج میں رچی بسی ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور یعنی بدکاری، ہیرا پھیری، یہ پھر ساری برائیاں ان میں پائی جاتی. لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. نبی کا درد یہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم گناہ چھوڑ دے اور اللہ سے صلح کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے. تو عرض کر رہے ہیں کہ جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی. فرما رہے ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے جاتا، گفتگو شروع کرتا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے. یہ بھی نبی کے لیے کتنی اذیت کا باعث ہوتا ہے، اتنی اذیت کا باعث ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، باہمی دلچسپی ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے سکون کا باعث بھی بن رہا ہے. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت بڑا کر، تھوڑی سی توجہ ہٹے نا، سننے والے کی تھوڑی سی توجہ ہٹے تو بولنے والے کا آدھا علم ہی غائب ہو جاتا ہے. اتنی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا علم ہی وہ بات ہی نہیں رہتی. تو کتنی اذیت کی بات تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھلے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں، بات شروع کی ہے تو انہوں نے اپنی کانوں میں انگلی ٹھوسی اور وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے، یعنی اپنے آنکھوں پہ بھی کپڑا ڈال لیتے تھے، اپنے چہرے پہ بھی کپڑا ڈال لیتے تھے، اس طرح اذیت پہنچاتے تھے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو فرمایا کہ بہت ہی زیادہ پرلے درجے دے کے متکبر تھے، تکبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں نے اس کے باوجود بھی ان کو دعوت دی بلند آواز سے. وہ جب کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تو میں اونچی اونچی گفتگو کرنا شروع کر دیتا تھا کہ کسی طرح میری ذمہ داری ادا ہو جائے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں کھل مکھلا بھی اعلانیہ بھی ان کو دعوت دیتا، واسررت لہم اسرارا، اور رازداری کے ساتھ بھی ان سے بات کرتا، کہ کہیں خلوتوں میں ان کے پاس چلا جاتا اور خلوت میں بیٹھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک رب بہت بخشنے والا ہے. اللہ ایسے بدبختوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں کہ میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے. تم جتنے مرضی بدبخت ہو، جتنے مرضی گناہ گار ہو، جب بھی تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا تم پر موسلا دھار بارش. وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور فرزندوں کے ذریعے. جب تم توبہ کرو گے تو اللہ پاک رحمتوں کی بارشیں برسائے گا
تمہاری فصلیں بڑی ہو جائیں گی، تمہاری اولادیں بھی بڑی صحت مند اور کثرت سے تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑے باغات عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اب بھی جو جہلا ہے وہ کہتے ہیں پوری طرح اگر بندہ شریعت پر چل پڑے نا، ہاں جی، یہ جھوٹ جھاڑ چھوڑ دے تو پھر بندے نے بھوکے ہی مرنا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی اللہ کا راز بتا رہے ہیں کہ جب کوئی قوم سچے دل سے توبہ کر لے اور برا راستہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں اس کا مقدر بن جاتی، اللہ ان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ہاں جی، آج کا بندہ بھی خوشحالی تلاش کرتا ہے ہیرا پھیری میں، کوئی قوم فروشی، جو حکمران ہے وہ قوم فروشی میں دھوکے بازی سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم من حیث القوم اللہ سے ڈر جاتی ہے اور تقوی اختیار کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے لیے خوشحالیاں ہو جاتی ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی۔ یہاں کچھ ایک دو روایتیں درج کی ہیں۔ صحابہ کرام کا قرآن مجید پر کیونکہ بہت یقین تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب قحط پڑتا، بارش نہ ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، جمع ہو کر نفل ادا کرتے، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر جا کے نفل پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے دور میں گئے، انہوں نے استسقاء نہیں پڑھی، انہوں نے جا کر استغفار شروع کر دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ استغفار کثرت کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، ویسے ہی دعا مانگی ہے اور واپس آ جائیں تو بارش ہوگی، اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایسے ستارے کے وسیلے سے دعا مانگی ہے جس کے ذریعے اللہ پاک بارش نازل فرماتا ہے، یعنی استغفار کیا، میں استغفار کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد مرید، ان کی صحبت میں رہنے والے یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس 3-4 آدمی آئے، انہوں نے مختلف تکلیفیں بتائیں۔ کسی نے کہا جی قحط پڑ گیا ہے، کسی نے کہا جی میری روزی تنگ ہو گئی ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں، کسی نے کہا جی اولاد نرینہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک کو آپ نے کہا کہ کثرت سے استغفار کر، ہر ایک کو یہی فرمایا کثرت سے استغفار کر، جو بھی آپ کو جس کو بھی بتاتے اللہ پاک اس پہ کرم کر۔ تو پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ جناب ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، تکلیفیں مختلف ہیں، وظیفہ ایک ہی بتا رہے ہیں۔ تو یہی آیت آپ نے پڑھ کے سنا دی، یہی آیت آپ نے پڑھ کے سنا دی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہاری اولاد میں برکت ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ جب اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا تو اس کا بندے کی طرف سے کیا ہے؟ استغفار ہی ہے نا۔ تو استغفار کے صدقے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس استغفار میں اتنی برکات ہیں کہ جو بھی مصیبت ہے وہ ٹل جاتی۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔